لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت سورہ تحریم کے رکوع 2 کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ تحریم قرآن مجید کا 66 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے رکوع 2 میں آیات جو ہیں ان کے نمبر ہیں 8 سے لے کر 12 تک۔ ان آیت کی تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: اے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے والے ایمانداروں، اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی اور خالص توبہ کرو جو دکھاوے اور منافقت سے پاک ہو۔ دور نہیں کہ اللہ تمہاری برائیوں پر پردہ ڈال دے، کہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں جنت کے ان سبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے ایمانداروں کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، انہیں رسوا نہیں کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے پالنے والے مالک، ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمیں معاف کر دے، یا ہمیں اپنی رحمت سے ڈھک لے، واقعاً تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پکی اور سچی توبہ کی اہمیت کے بارے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی ایک دعا میں اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، مالک تو وہی ہے جس نے اپنی عفو و بخشش کے لیے اپنے بندوں کے سامنے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، جس کا نام تو نے توبہ رکھا ہے، کہ تو نے فرمایا ہے توبہ کی طرف لوٹو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی خالص سچی توبہ کرو، دل سے پکا ارادہ کرو کہ اب میں گناہوں کی زندگی سے پلٹ کر خدا کی اطاعت والی زندگی اختیار کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اب ان لوگوں کے لیے کیا عذر باقی رہ گیا جو اس رحمت اور معافی کے دروازہ کھلنے کے بعد بھی اس دروازے میں داخل ہونے سے غافل ہیں۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی پہلی مناجات ہے، اور جو بہار الانوار کی جلد 93 میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ شخص خوش ہوتا ہے جس نے کسی رات اپنی سواری اور تمام سامان سفر کو گم کر دیا ہو، اور پھر وہ تمام چیزیں اسے اچانک مل جائیں۔ یہ اصول کافی کی جلد 2 میں لکھا ہے، باب توبہ میں۔ محققین نے نتیجے نکالے ہیں کہ خداوند عالم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ ان کی اصل عزت یہ ہوگی کہ وہ جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور ان کا نور پھیلا ہوا ہوگا، کیونکہ مومنین ایمان و عمل کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کسی کا نور مدھم ہوگا تو وہ دعا کر رہا ہوگا، اے ہمارے مالک ہمیں بخش دے، یعنی ہمارے نور کی کمی کو، ہمارے گناہ معاف کر کے اور روشن فرما دے، یا ہمیں پورا نور عطا فرما اور ہمارے نور میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ یہ
تفسیر فصل خطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ تاکہ گناہ کا عزم الجزم یہ خالص توبہ کی شرائط میں ہے، دل سے شرمندگی، پچھلے گناہوں کی تلافی کی جائے، معافی مانگی جائے اور جن کے حقوق مارے ہوں وہ ادا کیے جائیں، کہ خدا سے معافی مانگی جائے۔ اول و آخر درود پڑھ کر صبح اور عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، گناہ کی زندگی سے اطاعت خدا کی زندگی کی طرف لوٹتا ہوں۔ توبہ نصوح کا معیار یہ ہے کہ معاذ بن جبل نے جناب رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ توبۃ النصوحہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا توبہ نصوح یہ ہے کہ توبہ کرنے والا شخص پھر کسی طرح گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسے پستان سے نکلا ہوا دودھ کبھی پستان کی طرف نہیں لوٹتا۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 9، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں یعنی حق کے منکروں، منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان کے مقابلے میں سختی سے کام لیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت کا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ جنگ کی حالت میں کافروں اور منافقوں کے مقابلے پر سختی اور مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ یہ تفسیر کبیر اور تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 10، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ ترجمہ: اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے غداری کی، یعنی ایمان کے معاملے میں ان کا ساتھ دینے کے بجائے کافروں کا ساتھ دیا، تو وہ دونوں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کو اللہ کی سزا سے بالکل بھی نہیں بچا سکے، یا وہ دونوں نوح اور لوط علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ان دونوں بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ محققین نے نتیجے نکالے کہ ازدواجی تعلقات نجات کے ضامن نہیں ہوا کرتے۔ نجات اسی وقت ممکن ہے جب خداوند عالم سے اطاعت کا تعلق جوڑا جائے۔ بغیر اطاعت خداوند عالم کے اچھے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے تعلقات ان کی پیروی کرنے سے قائم ہوتے ہیں۔ اس آیت نے ثابت کر دیا کہ نبی کی بیوی ہونا ان کے مثالی کردار ہونے کی ضمانت نہیں ہوتا۔ یہ تفسیر فصل خطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے، اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ مفسر نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والقہ تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کی بیوی منافقت عمل بدکاری نہیں کرتی۔ یہ تفسیر دور منصور میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 11، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان لینے والے ایمانداروں کے سلسلے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال بیان دیتا ہے، جس نے دعا کی کہ میرے پالنے والے مالک میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ یہاں تقیہ کی مثال تفسیر فصل خطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ خداوند عالم نے ان کے ایمان کو مومنین کے لیے مثالی ایمان قرار دیا ہے، جبکہ وہ
اپنا ایمان چھپاتی تھیں، یعنی تقیہ فرماتی تھیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ظالموں کے مقابلے میں جان و عزت بچانے کے لیے اپنا ایمان چھپا لینا یعنی تقیہ کرنا مثالی ایمان ہوتا ہے۔ یہ تفسیر فضل القام علامہ نقوی صاحب نے لکھا ہے، اور تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقیہ کرتا ہے یعنی اپنا ایمان بوقت ضرورت چھپائے رکھتا ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک ایمان لانے کا اجر اور دوسرا ایمان کو چھپانے کا اجر۔ اور بقول حضرت عمر، پہلے بعد مفسرین نے اس حدیث میں اپنی طرف سے حضرت عائشہ کا نام داخل کرنے کی جاہلانہ کوشش فرمائی ہے، حالانکہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں لکھا ہے اور عام مورخین نے لکھا کہ سورۃ تحریم کی آیات شدت کے ساتھ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی مذمت کر رہی ہیں۔ بقول حضرت عمر، ان کا عمل خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیظ و غضب کا سبب بنا تھا۔ یہی بحث صحیح بخاری کی اس روایت میں وضاحت سے آئی ہے، جسے حضرت ابن عباس نے نقل فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی جلد 6 صفحہ 195 میں لکھا ہے۔ اس روایت کو اسی صورت کی آیت 4 کی تفسیر میں بھی ملاحظہ فرمایا جا سکتا ہے۔ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کیسے نیک بندے تھے، مگر دونوں کی بیویاں منافق تھیں۔ حشر دونوں کا برا ہوا، رشتہ زوجیت جہنم سے نہ بچا سکا۔ اس کے برعکس فرعون جیسے بدماش کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم پکی مومنہ اور ولی کامل تھی، نہ شوہر کو شوہر کی بدماشیاں متاثر کر سکی اور نہ شوہر بیوی کی وجہ سے عذاب الہی سے بچ سکا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ اس رکوع کی اور اس سورہ کی آخری آیت نمبر 12، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ ترجمہ، اور ایمانداروں کے لیے خدا عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال بھی پیش کرتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی جس نے کسی مرد کو اپنے قریب نہ آنے دیا تو ہم نے اس کے اندر اپنی شرف سے اپنی روح کا ایک جز پھونک دیا، اور اس نے اپنے پالنے والے مالک کے کلمات یعنی اس کی باتوں، ہدایتوں، پیاموں اور کتابوں کی تصدیق کی، کیونکہ وہ اللہ کی پوری پوری اطاعت کرنے والوں اور دعا مانگنے والوں میں سے تھیں۔ یہاں فئتین سے مراد دعا مانگنے والے ہیں، اور یہاں قانتین سے مراد، معاف کیجیے گا، یہاں قانتین سے مراد دعا مانگنے والے ہیں، اور فئتین کا مطلب ہوتا ہے جتھے۔ تفسیر صافی میں اور تفسیر قمی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ خداوند عالم کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے ان کے گریبان میں اپنی روح پھونک دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اپنی روح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سے خاص نسبت تھی، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے۔ مطلب یہ کہ خداوند عالم نے فرشتے کے ذریعے ایک روح پھونک دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے استقرار حمل ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پھونک مارنے کی نسبت خدا نے اپنی طرف اس لیے دی کہ فاعل حقیقی اور مؤثر علی الاطلاق خدا ہی کی ذات ہے۔ ہر عورت کے رحم میں جو بچہ بنتا ہے اس کو خدا ہی بناتا ہے۔ محققین نے یہاں فرج سے مراد گریبان کا کھولنا لیا ہے۔ احسنت فرجہا کے معنی یہ ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کسی کا ہاتھ اپنے گریبان تک نہیں پہنچنے دیا۔ یہ نہایت بلیغ کنایہ ہے، یہ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔